اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج سے جو ہے میں انشاءاللہ العزیز کیس اسٹڈی کا سلسلہ شروع کروں گا۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انزائٹی، ڈپریشن سے ریلیونٹ کسی بھی طرح کی آپ کو ذہنی پرابلم کا سامنا ہے، تو آپ مجھے میرے ای میل ایڈریس پہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ رائٹ ناؤ میں آپ کو واٹس ایپ وغیرہ کی طرف نہیں ابھی آ رہا، کیونکہ میں واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت زیادہ ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا۔ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں انشاءاللہ العزیز آپ کا ای میل پڑھتا ہوں، اور میں آپ کی ای میل کو رپلائی بیک بھی کرتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو میری ای میل کا رپلائی بیک نہیں آتا تو وہ اس کو نیگیٹو نہ دیکھے، مے بی میں بیزی ہوں یا میں اپنے کسی پرسنل کام میں بیزی ہوں، تو اس لیے میں آپ کو رپلائی نہیں کرتا۔ باقی جیسے ہی میں انشاءاللہ العزیز فارغ ہوتا ہوں، میری فرسٹ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی کروں اور آپ لوگوں کے مسئلے کو سنوں اور اس کے مسئلے کو حل بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ جو دوستو جب میں مسئلے مسائل میں تھا تو مجھے کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ میرے ارد گرد نہیں تھا جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرتا، مجھے بتاتا کہ یار تم اس پرابلم میں ہو اور تمہیں یہ پرابلم ہے اور تم اس طرح اس سے باہر نکل کے آ سکتے ہو۔ لیکن آپ نے نہیں گھبرانا، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آپ کے مسئلے سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تک جو لوگوں نے مجھے اپنے پرابلمز بتائے ہیں، میں نے الحمدللہ ان کو اس پرابلم سے 110% نکالا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن۔ میں کبھی بھی آپ کو میڈیسن ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ میڈیسن نہیں بھائی، مے بی ہو سکتا ہے بہت سی میڈیسنز ہوں گی جو آپ کو ٹیمپریری ریلیف دے دیں گی، لیکن میں ٹیمپریری ریلیف نہیں چاہتا کہ آپ ٹیمپریری طور پہ میڈیسن کھائیں پھر اس کی ایڈکشن ہو جائے آپ کو اور آپ اپنی پوری زندگی اس پرابلم میں پھر گزاریں۔ دوستو ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک بھائی نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ای میل کیا تھا، اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت سے لوگوں کی یہ پرابلم ہوگی۔ میں جب بھی آپ کا پرابلم جو ہے اس کا سولوشن بتاؤں گا، میں کوشش کروں گا آپ کا نام نہ لیا جائے، آپ کا ای میل ایڈریس نہ ڈسکلوز کیا جائے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اور یہ پرابلمز اتنے ہوتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے کسی کو بتاتے ہوئے کہ یار میں اس پرابلم میں ہوں۔ دوستو بھائی نے مجھے ای میل کی تو انہوں نے اس ای میل میں مینشن کیا کہ انہوں نے جنرل اسٹور ایک اوپن کیا تھا، 1-1.5 سال انہوں نے جنرل اسٹور چلایا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے انہوں نے جنرل اسٹور بند کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا بزنس شروع کیا، وہ بھی 1-2 سال چلا، لیکن وہ بھی انہوں نے بند کر دیا۔ ریزنز انہوں نے مجھے نہیں بتائیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے کچھ نہ کچھ تو ریزنز ہوں گی جن کی وجہ سے وہ بند ہوا۔ میرے خیال سے تو ان کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ انکم نہیں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے بند کر دیا۔ اب بھائی کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بزنس کا سوچتے ہیں تو ان پہ کپ کپی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ فیئر آف فیلئر میں چلے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہیں یہی کہتے ہیں کہ یار تم کاروبار کے لیے نہیں بنے، تم کاروبار نہیں کر سکتے، تم تو بس نقصان کر سکتے ہو۔ اور بھائی کہتے ہیں کہ میں اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن کا سامنا کر رہا ہوں، میری جو ڈیلی روٹین لائف ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، ایون مجھے سوشل انزائٹی کا سامنا بھی کر رہا ہے، فیئر آف فیلئرس کا بھی سامنا ہو رہا ہے، مجھے انزائٹی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے۔ اس طرح کی حالت میں کیا کروں؟ بھائی آپ کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر 10 میں سے 3-4 لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، انہیں فیلئر کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ہمت، طاقت، قوت مدافعت الگ بنائی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار پریشانیوں سے لڑنا جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو 1 سے 2 بار پریشانی آتی ہے تو وہ ہار مان لیتے ہیں۔ آپ کے کیس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر لیا، آپ نے لوگوں کی باتوں کے اکارڈنگ خود کو ڈیولپ کر لیا ہے۔ کچھ بھی نہیں آپ کا مسئلہ، بلیو می آپ کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے جب انسان 1 بار ناکام ہوتا ہے، 2 بار ناکام ہوتا ہے یا 3 بار ناکام ہوتا ہے تو اس کے اندر فیلئر کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ تیسری دفعہ جب کام کرنے لگتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یار مجھ سے تو یہ کام ہونا ہی نہیں، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکوں گا، میں خواہ انویسٹمنٹ ڈبو دوں گا۔ دوستو میں جب کال سینٹر میں تھا میں بہت سکسیسفل تھا، اللہ کا شکر ہے میں نے بڑی سکسیس اچیو کی، لیکن 2-3 سال بعد جب میں گرا، میں نے پھر کال سینٹر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، میں ناکام رہا۔ میں نے ریسٹورینٹ سٹارٹ کیا، میں ناکام رہا۔ میں نے گیمنگ زون اوپن کیا، میں ناکام رہا۔ میں نے ڈیفرنٹ بزنسز کیے، میں ناکام رہا، لیکن میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ اگر میں گیمنگ زون میں کامیاب ہو جاتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا، اگر میرا کال سینٹر چل جاتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتا۔ بندے کا اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ مقام بنایا، اس کو اس مقام تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ یہ جو فیلئرز ہوتی ہیں یہ ہماری لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں
یہ ہمیں اس لیے دی جاتی ہے، قدرت ہمیں ٹھیس اس لیے پہنچاتی ہے کہ ہمیں بتاتی ہے وہ کہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے. We are born for something else. We are doing this is not for our destination. یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمیں کسی اور جگہ پہ جانا ہے، ہمیں اور محنت کرنی ہے. دوستو آج یہ جو آپ کو ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کو ان کے دکھوں سے باہر نکالوں گا، کوشش کروں گا. میں شروع سے ایسا نہیں تھا، میں بھی پوری رات روتا تھا اگر مجھے جب ڈپریشن انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور بلیو می، آج تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کوئی اس ٹائم بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. میں نے خود گر کے سیکھا کہ یار چلنا کیسے ہے، زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے. تو میں یہی چیز آپ سے چاہتا ہوں، ایک چیز آپ ہمت کریں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آپ قدرت کو بھی ساتھ اپنے رکھیں اور اپنی طاقت کو بھی ساتھ رکھیں. جو لوگ صرف طاقت کے ساتھ جیتے ہیں یا طاقت کے مظاہرے کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آپ نے اپنی قدرت کو بھی ساتھ ملانا ہے. یہ دنیا بھی ایک کتاب ہے اور اس کو بنانے والا، اس کا کریٹر اللہ ہے. سوچیں یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے، کریٹر کتنا خوبصورت ہوگا. ہم اس کریٹر کو جب اگنور کرتے ہیں تو بلیو می ہم اسی طرح دنیا میں بھٹک جاتے ہیں. پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی کی بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. میں بھائی آپ کو کچھ چیزیں گائیڈ کروں گا، سجیسٹ کروں گا، آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اب آپ کوئی بھی بزنس کریں گے انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. بس میری بتائی ہوئی کچھ چیزوں پہ عمل کیجیے گا. نمبر 1، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں، بٹ آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی پہلے فیلڈ اسٹڈی کر لیں، اس بزنس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. اب مجھے نہیں پتا یہ بھائی کون سا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بھائی جون سا بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، میں بھائی کو ایک ہی چیز سجیسٹ کروں گا، آپ فرسٹ آف آل اس بزنس کی فیلڈ اسٹڈی کریں کہ وہ بزنس کیا ہے اور کس طرح لوگ اس پہ کامیاب ہوئے، کیا لوگوں نے ایسے کام کیے جس سے وہ کامیاب ہوئے. نمبر 2، آپ کے پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس ابھی رائٹ ناؤ انویسٹمنٹ کتنی ہے، لیکن آپ اس انویسٹمنٹ کا 20% انویسٹ کریں. بزنس میں سکسیس کا اصول یہ ہے کہ 20% انویسٹ کریں. بزنس چل جاتے ہیں، ہر طرح کا بزنس چلتا ہے، لیکن ٹائم لیتا ہے. کچھ بزنس ہوتے ہیں جو آپ کے ریپڈ گروتھ ہوتے ہیں، جیسے ریسٹورنٹ کا بزنس ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تیزی اور بہت زیادہ جلدی سے گروتھ کرتا ہے اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، آپ کی کوالٹی اچھی ہے. لیکن اگر آپ کا اس سے ہٹ کے کوئی بزنس ہے، آپ 20% اس پہ اسپینڈ کریں، ٹائم دیں، تھوڑا دیکھیں، پھر تھوڑا اور انویسٹ کریں. جو پیسے آ رہے ہیں ان کو فردر اسی میں جو ہے وہ اسپینڈ کرتے رہیں، اسی میں انویسٹ کرتے رہیں. آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی جیب سے اسی وقت لگائیں اور جب آپ کو لگ رہا ہو کہ یار یہ بزنس اب میرا اسٹیبل ہے. نمبر 3، آپ اس فیلڈ میں جو رائٹ ناؤ سکسیسفل لوگ ہیں ان سے دوستی یاریاں بنائیں، ان سے ملے جا کے، ان کا ایکسپیرینس لے کہ یار وہ کیا چیز کر رہے ہیں ایسی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں، جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہیں. بلیو می، میں جانتا ہوں کبھی بھی کوئی بندہ آپ کو گن کی بات نہیں بتائے گا کہ بھائی میں نے یہ کیا، میں اس طرح کامیاب ہوا. لیکن 100 میں سے ایک بندہ بھی اگر آپ کو اچھا مل گیا نا، جس نے آپ کو اس کے ٹیکٹکس بتا دیے، اس بزنس کے پرو اینڈ کونس بتا دیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک چیز، یہ تو وہ تھا جو آپ نے کرنا ہی کرنا تھا. اب آپ نے اپنے نالج کو بھی ساتھ لیا ہے، لوگوں کے ایکسپیرینس کو بھی ساتھ لیا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کو اگر آپ نے مس کر دی تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے ان دونوں کو بھی ساتھ لینا ہے. نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ کامیابی ایسے نہیں مل جاتی. کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، گڑگڑانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی ٹائمنگ بھی پرفیکٹ ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو. آپ نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تھے، کامیاب ہو گئے. اسی راستے سے فرعون گزرا، تباہ ہو گیا. راستہ ایک ہی تھا، منزل بھی دونوں کی ایک تھی، دونوں نے ایک ہی مقام پہ جانا تھا، پر عقیدہ دونوں کا ڈفرینٹ تھا. ایک وہ تھا جسے اس پہ یقین تھا، ایک وہ تھا جسے اپنے آپ پہ یقین تھا. اپنے آپ پہ یقین والا ڈوب گیا، اس پہ یقین والا نکل گیا. دوستو اس پہ یقین جو کرتا ہے نا وہی کامیاب ہو. بڑے بڑے 30 مار خان آتے ہیں آپ کی زندگی میں، ہوں گے کلاس میں، ہوں گے ارد گرد آپ کے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جی ایسے کر دیں گے، ایسے وہ کر دیں گے. بٹ بلیو می، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دعوے باتیں بہت کرتا ہے. انسان کے اختیار میں اس کی سانس نہیں ہے. نہ تو یہ جسم میرا ہے، نہ تو یہ مرضی میری ہے، نہ تو سانس میری. آج کل لڑکیوں میں ایک چیز بڑی چل رہی ہے نا، میرا جسم میری مرضی. نہ تو یہ جسم میرا، نہ تو مرضی میری. یہ تو اسی طرح کی بات ہوگی کہ کسی نے آپ کو ایک گھر دیا رہنے کے لیے اور کچھ دیر بعد آپ اس گھر میں قبضہ کر کے کہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ کسی اور کا گھر نہیں. دیکھ، وہ جو گھر ہے وہ کسی اور کا ہے، آپ جو اس میں رہ رہے ہیں
وہ بھی اس کی اجازت سے رہ رہے ہیں. آپ اس پہ قبضہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اس کی مرضی، اس کا اختیار، وہ کب آپ کو نکال دے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر وہ آپ کو ڈیل دے رہی ہے تو اس ڈیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ ہاتھ، یہ ناک، یہ کان، یہ بال، یہ جسم، یہ روح، یہ دماغ، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. ہمارے اختیار میں صرف اللہ نے کوشش رکھی ہے کہ اب یہ ہم کے اوپر ہے کہ ہم اچھے اور برے کو کیسے ڈیوائیڈ کریں اور کیسے اس میں سے اچھا جو ہے وہ ہم پک کر لیں. اس طرح کا دوستو آپ اپنا کسی بھی طرح کا جو مسئلہ ہے مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ العزیز اپنے ایکسپیرینس سے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو جو ہے اس مسئلے کا حل بتانے کی کوشش کروں گا. اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا احسان ہے. اب تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے ای میل کی ہے میں نے ان کو ان پرابلمس کا جو بھی حل بتایا، اللہ کا احسان ہے، سب کی پرابلمس جو ہے ریکور ہوئی ہیں. دوستو میں بکس میں سے نہیں پڑھتا، میں بک کی بھی ہیلپ لیتا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں جو چونکہ میرے ساتھ ہو چکی ہیں اس لیے میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو بتانا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے. چونکہ میں نے دن، ہفتے، مہینے اور سال لگائے ان سب پرابلم سے نکلنے کے لیے، تو اس لیے میں جو اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں میں نے سیکھی میں آپ کو وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس پرابلم سے نکل آئیں گے. ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ آپ ڈسکرپشن سے لے کے مجھے ای میل کر لیجیے گا. باقی انشاءاللہ العزیز میں بہت جلد واٹس ایپ کی بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک سروسز اوپن کر رہا ہوں. باقی جس بھائی کو یہ مسئلہ ہے یا جن بھی بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مسئلہ ہے، آپ یہ ویڈیو بار بار دیکھیں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے. آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو موٹیویشن ملے گی. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ اگر آپ کو فیئر آف فیلئر کا سامنا ہے یا آپ بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اس ویڈیو کو ہفتے میں 2-3 دفعہ دیکھتے رہیں. جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کا مائنڈ میں دوبارہ، کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے مائنڈ کا کام ہے سوچنا، اس نے سوچتے ہی رہنا ہے. آپ تھک جائیں گے، میں تھک جاؤں گا، اس نے سوچتے ہی رہنا ہے. انسان کو پریشانی کا سامنا اس صورت میں کرنا پڑتا ہے جب وہ اس سوچوں میں انٹرفیئر کرنا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ کا کام جو ہے وہ سوچنے کے لیے رکھا ہے، ہاتھ کا کام کرنے کے لیے رکھا ہے، اور جو منہ کا کام ہے وہ کھانے کے لیے رکھا ہے، چبانے کے لیے رکھا ہے، اور اسی طرح جو ذہن کا کام ہے وہ سوچنے کے لیے رکھا ہے. پرابلم ہمیشہ تبھی آتی ہے جب ہم ذہن کے کام میں ہم اپنی مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے یہ نہیں سوچنا، ارے وہ نہیں سوچنا. کہو نہیں یار، تم کون ہوتے ہو، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ ذہن نے کیا سوچنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ جو سوچ رہا ہے اسے سوچنے دے، آپ نہ الجھیں اس میں. جب آپ اس میں الجھیں گے آپ اپنی انرجی بھی لگائیں گے، ٹائم بھی لگائیں گے، اور اپنے ذہن کا سکون بھی گوا دیں گے. تو بلیو می، اسے چھوڑ دیں، اس کو سوچنے دیں. سوچ رہا ہے سوچنے دیں، اٹس اوکے. ذہن کا کام سوچنا ہے، سوچنے دیں. کیا آپ روکتے ہیں ہاتھ کو کام کرنے سے کہ بھائی تو نہ کام کر؟ کیا آپ روکتے ہیں زبان کو چلنے سے؟ نہیں نا. تو پھر ذہن کو کیوں روک رہے ہیں؟ میں نے بڑے لوگ دیکھے ایسے جو کہتے ہیں جی ہاؤ ٹو کنٹرول دا مائنڈ. بلیو می، آپ کبھی بھی اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کبھی بھی. آپ اپنی سوچوں کو صرف کمانڈ کر سکتے کہ بھائی اس طرح نہیں، اس طرح چلو. یہ نہیں کہ آپ ذہن کو کنٹرول کر لیں گے تو کیا ذہن بند نہیں ہو جائے گا؟ مطلب آپ اپنے ذہن کو آن آف اپنی مرضی سے کریں گے؟ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مشین ہے، جب آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں یہ چل رہی ہوتی ہے. اس کا کام سوچنا ہے، یہ سوچتی رہتی ہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی، میں فورس نہیں کروں گا آپ کو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو دوستوں، رشتہ داروں تک اور ارد گرد کے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے میں کسی کے مسئلے مسائل سے اس کو نکالنے میں اس کا جو ہے وہ ساتھی بن جاؤں، اور وہ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے، کیونکہ ذہنی پریشانی جو ہے وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑ. ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور یار عید آنے والی ہے، دل کھول کے چیریٹی کیجیے گا، غریبوں کی مدد کیجیے گا. رمضان میں پیٹ بڑا نہ کر لیجیے گا، دل بڑا کر کے جیجیے گا. دوسروں کی مدد کیجیے گا، غریبوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، کیونکہ جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے. تو جو آپ کے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں آپ ان کی مدد کیجیے گا. رمضان ہو یا نہ ہو، ضروریاتی زندگی تو روز چلتی ہے. آپ صرف رمضان کو ہی نہ کریں، رمضان میں بھی کریں، لیکن روز مرہ زندگی میں بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں، دل کھول کے چیریٹی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ انہی کو دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.